السلام علیکم، میں ہوں رمشا خان۔ آج لے کر آئی ہوں آپ کے لیے کہانی مکافات۔ اگر آپ کو میری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو میری ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے اور ویڈیوز کو شیئر بھی کر دیجیے۔ شکریہ۔ نیکی و بدی، اثار و قربانی ایسی صفات ہیں جو اس کے پیشانی پر چاند کی طرح چمکتی ہیں۔ اس کے اعمال ہی اس کا زاد راہ ہوتے ہیں۔ ایک بدنیت شخص کی کہانی جس کا اوڑھنا بچھوڑنا صرف دولت کا حصول تھا۔ جھوٹ، جعلسازی اور مکاری سے وہ ہر سچ کو غلط ثابت کر رہا تھا، مگر قدرت کا قانون نرالا ہے۔ مکافات عمل کا دلگداز قصہ، دل کی آنکھوں سے پڑھی جانے والی پراسرار تحریر۔ وہ ایک تھل تھل جسم والا شخص تھا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے مکاری اور بے رحمی ظاہر ہوا کرتی تھی۔ گلے میں سونے کی موٹی سی چین اور کلائی پر ایک قیمتی گھڑی، ایک شاندار سی گاڑی اس کے لیے اور ایک چھوٹی سی گاڑی اپنی چہیتی بیٹی کے لیے۔ شہر کے ایک اچھے سے علاقے میں ایک خوبصورت سا گھر۔ زندگی میں اور کیا چاہیے؟ سبھی کچھ تو تھا اس کے پاس، اور یہ سب اس نے اپنی مکاری، عیاری اور سازشوں سے حاصل کیا تھا۔ اس کے ساتھی وکیل اسے جوڑ توڑ کا بادشاہ کہا کرتے تھے۔ کیسا بھی پیچیدہ کیس ہو، کتنا ہی گھناؤنا جرم ہو، اس کے سائے میں آ کر محفوظ ہو جاتا۔ وہ اپنی ماہرانہ چالوں سے اس کو بری کروا لیا کرتا، لیکن یوں ہی نہیں، بہت بھاری بھرکم فیس لے کر۔ ایسے ہی مجرموں کی بدولت آج اس کے پاس وہ سب کچھ تھا جس کی دوسرے وکلا خواب دیکھا کرتے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ بہت ہی بدنام ہو چکا تھا۔ اسے مجرموں کا سرپرست اعلیٰ کہا جاتا تھا، لیکن اسے ایسی باتوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اپنے ساتھیوں سے کہا کرتا، میری جان، ہم اس پیشے میں خدمت خلق کے لیے نہیں آئے، اپنی کمائی کے لیے آئے ہیں۔ لیکن یار، اخلاقیات بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے۔ ہاں، کیوں نہیں؟ اور یہ جن کے پاس ہوتی ہے وہ بیچارے ڈی سی آفس کے باہر ٹوٹی ہوئی میز پر بیٹھ کر ٹھپے لگایا کرتے ہیں۔ چونکہ اس کے پاس دولت تھی، اسی لیے دوسری برائیاں خود بخود ساتھ چلی آئی تھیں، جیسے شراب نوشی جس کی وجہ سے اس کی آنکھیں بوجھل اور سرخ رہا کرتیں، یا پھر عورتوں کی صحبت جس نے اس کے اندر کے انسان کو مار دیا تھا۔ اس کی زندگی میں صرف ایک اچھائی تھی، اور وہ تھی اپنی بیٹی ناہید سے محبت۔ بس اس کے سوا اور کوئی اخلاقی قدر نہیں تھی اس کے پاس۔ اس کے انٹر کام کی گھنٹی بج اٹھی۔ دوسری طرف اس کا موکل تھا جو کسی کلائنٹ کی خبر دے رہا تھا۔ ہاں، اس نے ایک ہنکاری بھری، اب ہوں ہاں میں جواب دیتے جاؤ۔ بھری بھرما ہے؟ نہیں، پیسے والا معلوم ہوتا ہے۔ جی سر، چلو بھیج دو۔ آنے والا 50-55 کا ایک خوشحال آدمی تھا۔ اس نے قیمتی سوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی رونق موجود تھی جو صرف اس وقت آتی ہے جب پیسوں اور اقتدار کی فراوانی ہو جائے۔ فرقان نے اپنی سیٹ سے کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا تھا۔ تشریف رکھیں جناب۔ اس نے ساتھ والی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ آدمی لیے دیے انداز میں کرسی پر بیٹھ گیا۔ فرقان گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لیتا رہا۔ کچھ دیر بعد اس آدمی نے اپنی خاموشی توڑی۔ میرا نام راحت خان ہے، راحت انڈسٹریز کا مالک۔ اوہ! فرقان نے ایک گہری سانس لی۔ اس آدمی کے بارے میں اس کے اندازے درست ثابت ہوئے تھے۔ راحت انڈسٹریز ایک بڑی کمپنی تھی جس کے کئی کاروبار تھے، یعنی اس شخص کے پاس دولت بھی تھی اور اقتدار بھی۔ فرمائیں سر، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ فرقان نے پوچھا۔ ارے بھائی، میرے بیٹے کا معاملہ ہے، اس نے بتایا۔ بیوقوف عجیب حرکتیں کرتا رہتا ہے، اس بار پھنس گیا۔ حالانکہ میں نے پیسے دے کر ان لوگوں کا منہ بند کرانا چاہا تھا، لیکن وہی عزت اور خودداری وغیرہ کی چیز سامنے آ گئی۔ چیز؟ آپ ذرا کھل کر بتائیں، کیا معاملہ ہے؟ بھائی، میرا بیٹا ہے نصرت، اس نے ایک لڑکی کو ریپ کیا ہے۔ حالانکہ اس لڑکی کو اٹھانے میں اس کے کچھ دوست بھی اس کے ساتھ تھے، لیکن ریپ اس نے کیا تھا۔ اوہ! فرقان کرسی پر پہلو بدل کر رہ گیا۔ بیوقوف! راحت نے برا سا منہ بنایا۔ لڑکی نے گھر جا کر اپنے گھر والوں کو بتا دیا۔
انہوں نے FIR کٹوا دی، اسے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مجھے جب معلوم ہوا تو میں نے 1 لاکھ دینے کی پیشکش کی، لیکن لڑکی اور اس کے گھر والوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ وہی غریب اور اس کی عزت وغیرہ جیسے فرسودہ فلمی ڈائلاگس۔ تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس کی پیروی کروں اور اسے نکال لوں؟ فرقان نے پوچھا۔ ظاہر ہے، میں اور کس لیے آپ کے پاس آیا ہوں؟ راحت نے برا سا منہ بنایا۔ کیونکہ ایسے معاملات میں آپ کی شہرت زبردست ہے، آپ کلائنٹس کو دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال لیتے ہیں۔ فرقان کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی۔ یہ ایک بڑا کیس تھا اور بہت دنوں کے بعد ایسا کیس اس کے پاس آیا تھا۔ جناب، آج کل اس قسم کے کیس بہت خطرناک ہو چکے ہیں۔ اسے ہوش نہیں رہا تھا کہ ان لوگوں نے کس طرح اسے اٹھا کر اس گاڑی میں ڈالا تھا جس میں ایک نوجوان پہلے سے موجود تھا۔ واہ، کیا کام دکھایا ہے تم دونوں نے، گاڑی میں بیٹھے نوجوان نے شاباش دی۔ بس اب جلدی سے نکل چلیں۔ جانے دو مجھے، سارا نے آواز بلند کی۔ کہاں لے کر جا رہے ہو مجھے؟ میں نہیں جاؤں گی۔ جانا تو پڑے گا، نصرت اپنا شکار کبھی نہیں چھوڑتا، گاڑی والے نے کہا۔ پاگل ہو رہا ہوں تیرے پیچھے، 15 دن پہلے تیری جھلک دیکھی تھی، اس وقت سے اب تک چین نہیں ملا۔ سارا کو گاڑی میں لانے والے دونوں ہنس پڑے۔ واہ استاد، ایسی بے قراری پہلے تو کبھی نہیں دکھائی۔ اس کی بات اور ہے، اس نوجوان نے کہا جس نے اپنا نام نصرت بتایا تھا۔ ایسا پیس تو برسوں بعد دیکھنے کو ملا ہے۔ سارا کا ذہن سائیں سائیں کر رہا تھا۔ گاڑی پوری رفتار سے اڑی چلی جا رہی تھی۔ گاڑی وہی نصرت ڈرائیو کر رہا تھا۔ سارا کا واسطہ یا تو اپنے کالج سے پڑھتا تھا یا اپنے گھر سے، یا کبھی کبھی وہ گھر والوں کے ساتھ مارکیٹ چلی جایا کرتی تھی۔ ان راستوں کے علاوہ دوسرے راستے اس کے لیے اجنبی تھے، اور یہ تو بالکل ہی غیر آباد علاقہ تھا جہاں وہ لوگ اسے لے آئے تھے۔ یہاں بہت کم مکانات بنے ہوئے تھے، پورا علاقہ زیر تعمیر تھا۔ وہ گاڑی ایک بڑے سے مکان کے گیٹ پر رکی تھی۔ وہ مکان بھی شاید حال میں ہی تعمیر ہوا تھا۔ اس نے گاڑی سے اترتے وقت بھی جدوجہد کی، لیکن اسے زبردستی گاڑی سے اتار کر مکان کے ایک کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ اب تم دونوں باہر جاؤ، نصرت نے ان دونوں سے کہا۔ وہی ان کا سرگنا معلوم ہوتا تھا۔ وہ دونوں ہنستے ہوئے باہر چلے گئے۔ اس کے بعد سارا پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ اس نے اتنی آسانی سے سرنڈر نہیں کیا تھا، وہ لڑتی رہی تھی۔ اس نے ناخنوں سے نوچ نوچ کر اس لڑکے کا حال برا کر دیا تھا، لیکن کب تک؟ بالآخر وہ تھک کر نڈھال ہو گئی۔ وہ شرجیل کی امانت تھی، لیکن کسی کمینے نے اس پر اپنا تسلط قائم کر لیا تھا۔ اس کے بعد وہ صرف روتی رہی تھی۔ وہ لوگ اسے گاڑی میں واپس لا رہے تھے کہ ایک اور واقعہ ہوا۔ اس روڈ پر آگے جا کر پولیس کا ناکہ لگا ہوا تھا۔ استاد، گاڑی روکنے کا اشارہ کر رہے ہیں، نصرت کے ایک ساتھی نے بتایا۔ اس وقت نصرت سارا کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، جبکہ گاڑی چلانے والا دوسرا تھا۔ ہاں تو روک دو گاڑی۔ لیکن یہ چڑیا، اس کا اشارہ سارا کی طرف تھا۔ اس چڑیا کے پر کٹے ہوئے ہیں، تم اس کی فکر مت کرو، نصرت نے کہا۔ میں نے اس کو سنبھالا ہوا ہے۔ اور اسی وقت بے پناہ غصے اور نفرت کی آگ سے سارا کے دل میں اترتی چلی گئی۔ گاڑی چلانے والے نے گاڑی روکی اور اس نے چلانا شروع کر دیا۔ بچاؤ بچاؤ مجھے! پولیس والوں نے گاڑی کو گھیر لیا۔ ان سبوں کو گاڑی سے اتار لیا گیا تھا۔ پولیس کا انچارج ایک بارش نیک صورت انسان تھا۔ اس نے سارا کو ایک طرف کر دیا تھا۔ بیٹی بتاؤ مجھے کہ کیا ہوا ہے، کون ہے یہ؟ سارا کو وہ پولیس والا بہت پرخلوص محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے جتنی دردمندی سے اسے بیٹی کہا تھا، اس نے سارا کو موم کی طرف پگھلا دیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے ساری کہانی سنا دی۔ وہ پولیس والا غصے سے لرزنے لگا۔ اس نے نصرت کو بے تحاشا مارنا شروع کر دیا، جبکہ اس کے ماتحت نصرت کے دونوں ساتھیوں کی ٹھکائی کر رہے تھے۔ بیٹی، پولیس والا اس کے پاس آیا، تم فون کر کے اپنے گھر والوں کو بلا لو اور اس بدبخت کے خلاف FIR کٹواؤ۔ یہ کمینے باپ کی کمینی اولادیں ہوتی ہیں، ان کو سزا ملنا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن بابا، میں تو اب کسی کام کی نہیں رہی، ان کمینوں نے مجھے گندا کر دیا۔ نہیں بیٹا، اس میں تمہارا کیا قصور ہے؟ پولیس والے نے کہا، قصور تو اس قسم کے رئیس زادوں کا ہے جو اپنے باپ کی حرام کی دولت سے حرام زادے ہوتے جا رہے ہیں، لیکن ایسے کمینوں کی شکایت ضرور ہوتی ہے۔ لڑکیاں اپنی عزت کے لیے خاموش رہ جاتی ہیں، پولیس تک کیس نہیں پہنچ پاتا، اس لیے یہ شیر ہوتے جا رہے ہیں۔ تم ہمت رکھو بیٹا۔ بابا، آپ بالکل مختلف پولیس والے ہیں، سارا نے کہا۔ ہاں، ہر جگہ ایک ہی جیسے لوگ تو نہیں ہوتے نا۔ تو اس طرح یہ بات پولیس تک، پھر سارا کے گھر تک پہنچ گئی تھی۔
اخبار اور چینل والوں کو بھی اس کیس کا پتہ چل گیا تھا۔ اس طرح شرجیل کو بھی معلوم ہو گیا تھا اور اب شرجیل اسے بار بار فون کیا جا رہا تھا۔ بالآخر سارا نے اس کی کال اٹینڈ کر ہی لی۔ شرجیل بہت غصے میں تھا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہی؟ تمہارے گھر والوں نے بتایا ہے کہ تم اپنے کمرے میں بند ہو کر رہ گئی ہو۔ ہاں، مجھے یہ بتاؤ اب میں کس طرح کسی کے سامنے آؤں؟ کیا رکھا ہے مجھ میں؟ کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ شرجیل نے کہا۔ کیا تمہیں مجھ پر اور میری محبت پر بھروسہ نہیں ہے؟ تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہیں چھوڑ کر بھاگ جاؤں گا؟ ایسا سوچنا بھی نہیں، کیونکہ میں نے محبت کی ہے تم سے اور مجھے ایسے حادثوں کی پرواہ نہیں۔ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں۔ شیر جیسا جانور بھی گرفت میں آنے کے بعد بے بس ہو جاتا ہے۔ تم تو پھر ایک نازک سی لڑکی ہو۔ شرجیل سارا بری طرح رو رہی تھی۔ تو تم نے مجھے معاف کر دیا؟ ارے کس بات کی معافی؟ یہی کہ اس حادثے کے بعد میں بھی زندہ ہوں، مر نہیں سکی۔ پلیز بیکار کی باتیں نہ کرو، مجھ سے ملو، نکل آؤ اپنے کمرے سے، زندگی کی طرف لوٹ آؤ، کیونکہ مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ اور تم دیکھ لینا، تمہارے ساتھ انصاف ضرور ہوگا، کیونکہ تم نے اپنی دلیری اور عقل مندی سے ان بدبختوں کو گرفتار کروایا ہے۔ عدالت انہیں ایسی سزا دے گی کہ وہ زندگی بھر یاد رکھیں گے۔ تم بالکل بے داغ ہو، کومل ہو اور میں تمہارا ہوں۔ شرجیل، تم میں اتنا حوصلہ کہاں سے آ گیا؟ یہ حوصلہ تمہاری محبت نے دیا ہے۔ شرجیل، میں اس پولیس آفیسر کی شکر گزار ہوں جس نے میرے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا تھا۔ ہاں، اس محکمے میں ایسے اچھے لوگ بھی موجود ہیں، میں ان سے مل کر ان کا شکریہ ضرور ادا کروں گا، لیکن تم تو مجھ سے ملو۔ ہاں ہاں، ملوں گی۔